سمینہ ذکر کر رہی تھی ان فائٹرز کا، انہوں نے ان ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ ان کی حفاظت کے لیے یا پھر ان کی سیفٹی کے لیے ویکسینیشن کا عمل اور باقی جو ان کے پرسنل اکوپمنٹس ہیں، پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں، وہ ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر حالات اچھے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کی ہر فیلڈ میں خدمت کرتے ہیں، اور جب ہم حفاظتی اقدامات کی یا لوگوں کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ریسکیو 1122. بالکل. اور ریسکیو 1122 کو پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ کے تحت 23 مارچ کو یہ سلسلہ شروع ہوا. پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ ملا دیبا شہناز صاحبہ کو، جو کہ ریسکیو 1122 میں ترجمان کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر دیبا شہناز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پرائڈ آف پاکستان آپ نے ایوارڈ حاصل کیا ہے. کیسا یہ ایوارڈ ہے اور اس نے موٹیویشن لیول کتنا بڑھا دیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں یہ بہت ایک ہسٹورک انیشیٹو ہے ISPR کا، پاکستان آرمی کا، کہ جس طرح انہوں نے یوتھ کو اکٹھا کیا، تمام ٹیلنٹڈ لوگوں کے گلدستے کو، اور ان کو اکٹھا کر کے عزت بخشی. وہاں پہ پریڈ دیکھنے کا موقع ملا، اعزاز دیا، اور پھر ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے مختلف فورمز پہ انہوں نے TV پروگرامز اور ساری چیزیں کی. اپنی اپنی فیلڈ میں ہم لوگ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرح کی اکنالجمنٹ اور آنرشپ جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے، افواج کی طرف سے، وہ حوصلہ بلند کرتی ہے ڈیفینیٹلی، اور مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے. اور میں پاکستان ریسکیو ٹیم جس کی وجہ سے یہ اعزاز مجھے ملا ہے اس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. وہ میرا ہی اعزاز نہیں، پورے پاکستان کا اعزاز ہے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ میں جنوبی ایشیا کی پہلی سرٹیفائڈ ٹیم ہے. اور یہ میں بالکل برملا سر کو یہ بار بار بتانا چاہوں گی کہ 2005 میں ہم نے سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے ٹیمیں باہر سے منگوائی تھی، اور آج الحمدللہ پاکستان کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر ایسا کوئی سانحہ ملک کے اندر ہوتا ہے تو سرچ اینڈ ریسکیو کی پہلی ٹیم جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ریسکیو 1122 پنجاب سے، جو ہماری ایک ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے پورے پاکستان کے لیے، یہاں سے ہوگی. اور اگر باہر کسی کنٹری میں بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ UN سے سرٹیفائڈ فورم پہ بھی موجود ہے. آپ نے ریسنٹلی ٹرکی اور ایک اور بیروت میں جو ہوا تھا واقعہ، اس دونوں سانحات میں ہم نے آفر کی تھی اپنی سروسز. اور اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے ان فیوچر تو ود دی سپورٹ آف دی پاکستان آرمی اور حکومت پاکستان انشاءاللہ وی وڈ بی ایبل ٹو رسپونڈ. بالکل اسی طرح سے جیسے انٹرنیشنل ٹیمز آ کے پاکستان میں ہمیں سروسز دیتی ہیں، ہم بھی وہاں پہ جا کے سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن اسی طرح سے کرنے کے قابل ہیں اور کنڈکٹ کریں گے. بالکل جی. اچھا دیبا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بینگ اے ویمن، جب بھی کوئی حادثہ یا سانحے کی بات ہوتی ہے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواتین ڈر جاتی ہیں. آپ نے اس جاب کا انتخاب کیا سوچ کر کیا؟ کیونکہ خواتین عموماً ذرا اتنی چیلنجنگ جاب کو پریفر نہیں کرتی، وہ تھوڑی کوئی آسان کوئی آفس جاب ہو یا ٹیچنگ کا شعبہ ہو یا اس طرح کی جابس کو زیادہ پریفر کرتی ہیں. کیا ایسی موٹیویشن تھی؟ کیا آپ کے دل میں ایسا جذبہ تھا کہ آپ نے سوچا کہ آپ نے 1122 کو جوائن کرنا ہے اور خطروں کی کھلاڑی بننا ہے آپ نے؟ آئی تھنک میں آج اس فورم سے مخاطب ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. PTV واز دا فورم جہاں پہ میں نے PTV لائف لائن میں زلزلہ زدگان کے لیے ایک بنا تھا لائف لائن کا پروگرام، جس میں ہم کوارڈینیشن کرتے تھے آرمی کے کیمپ سے، اور مختلف لوگوں کو جو کہ اپنی جن کی فیملی ڈسپلیس ہو چکی تھی ان کو کوارڈینیٹ کراتے تھے، خوراک پہنچاتے تھے آرمی کے کیمپس میں کانٹیکٹ کر کے. اور پروگرام جو اس وقت ہم PTV کے فورم سے کرتے تھے، وہاں سے جب ہم ملواتے تھے تو وہ جو چونکہ میرا کشمیر سے بھی تعلق ہے تو وہ جو میں نے بے بسی دیکھی اور اس میں جو میں نے والنٹیئر کا جذبہ دیکھا، کیونکہ میں نے یہ جو سروسز آفر کی تھی میں پورے ایک والنٹیئر کے گروپ کو لے کے PTV میں گئی تھی اس وقت، تو وہاں سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سم تھنگ ڈفرینٹ. تو اس وقت ریسنٹلی یہ سروس سٹارٹ ہوئی تھی ریسکیو 1122، جس کا مجھے ریئلی نہیں پتا تھا سوائے برڈ ریسکیو کے، جو مجھے چیلنجنگ لگتا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس میں شاید کچھ ایسا ہوگا کہ ہم کچھ کر سکیں گے اپنی ان لوگوں کے لیے جو بچانا، اس کا مطلب ہی بچانا ہے، تو اس طرح ہوگا. اور میں کریڈٹ دیتی ہوں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کو، جنہوں نے مطلب TV اور والنٹیئر ورک کو کے ایک کمبینیشن کو ٹرینڈ اس طرح سے کیا کہ الحمدللہ آج 14 ایئر آف سروس میں ہر چاہے وہ انفارمیشن کا شعبہ ہو، کمیونٹی سیفٹی میں والنٹیئرس کو پریپیئر کرنے کا ہو، یا انٹرنیشنل ٹیم جو یونائٹڈ نیشن سے سرٹیفائڈ ہے
اس میں تمام شعبوں میں اپنے طور پہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ادارے نے بھی اکنالج کیا ہے اور الحمدللہ آئی ایس پی آر نے بھی کیا ہے. تو میں ان تمام کا اپنے ادارے کا آئی ایس پی آر کا سب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایکول اسپیس دے کے میل کے ریکگنائز بھی کیا, اپریشیٹ بھی کیا. ڈیفینیٹلی ٹیم کا ہر بندہ قابل ستائش ہے. میرا اس پہ کمپوننٹ ہے جس کو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن آن دا ہول یہ ٹیم ہمارے لیے پاکستان کے لیے اعزاز ہے. اس کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے. دیبا شہناز صاحبہ, یقینی طور پر آپ خود اب 14 سال کی سروس کے بعد انسپریشن ہیں بہت سارے نوجوانوں کے لیے جو کہ خدمت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں, عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس جذبے کے تحت. کیا پیغام ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ چیلنجز کیا رہے, مشکلات کیا رہیں خاص طور پر خواتین کے لیے؟ مشکلات کے لیے انسٹیٹیوشنز تیار کرتے ہیں. وین یو آر پروفیشنلی ساؤنڈ یو کین ایکٹ لائک پروفیشنلز, اور پھر آپ کے لیے وہ جو مشکلات ہیں تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں. بٹ اگر آپ صرف مطلب جسٹ فار بینگ فیمیل آگے آنا چاہتے ہیں تو پھر مشکلات آتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پیغام میرا بھی وہی ہے, ون نیشن ون ڈیسٹینی. بیکاز ہمیں ضرورت ہے حادثات اور سانحات میں آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جو ٹریڈ ادارے ہیں وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ون, بیکاز چاہے وہ والنٹیئرس ہوں, چاہے وہ کمیونٹی کے مختلف پروفیشنلس ہوں, ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے تاکہ ہم حادثات اور سانحات سے محفوظ پاکستان میں فعال کردار ادا کر سکیں. اور ہم نے ریسنٹلی ایک ایپ شروع کیا ہے ریسکیو کیڈٹ کور کے نام سے, جس پہ رجسٹرڈ ہوں ہمارے پاکستانی, اسپیشلی پنجاب میں جو لوگ ہیں, اور نیئرسٹ ریسکیو اسٹیشن سے جا کے تربیت حاصل کریں, ہماری کور کا ممبر بنیں, اور پاکستان میں سیفٹی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ریسکیو 1112 کا ساتھ. ٹھیک ہے دیبا, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سے خواتین کتنا انسپائر ہوتی ہیں, کیا انسپریشن لیتی ہیں, اور کیا جذبہ, کبھی خود کو والنٹیئرلی بھی پیش کیا کسی ایسے سانحے میں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ حادثات اور سانحات میں لوگوں کو بچانا, املاک کو بچانا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑی ہمت چاہیے. کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یہ واقعہ جس نے میرے دل پہ بہت گہرا اثر چھوڑا ہے؟ دیکھیں, حادثات اور سانحات میں جو تمام میجر آپریشن جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں تھے وہ میں نے خود ڈیل کیے تھے. میری 9 سال کی سروس راولپنڈی میں ہے, اور اس میں پریڈ لینڈ کا انسیڈنٹ تھا بم بلاسٹ کا, جس میں مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا تھا. اس انسیڈنٹ نے مجھے بہت ہی کیا, بیکاز ایک بڑے سیکیور اس ایریا میں مشکل ہے ہر ایک کا جانا. وہاں پہ مسجد کے اندر کا اس کا سانحہ, دکھڑ پلازا کا سانحہ جس میں 13 فائر فائٹر شہید ہوئے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو والا سانحہ جس میں آپ کی ٹاپ لیڈر شپ آپ کی چلی جاتی ہے, اور جو ہماری ایئر لائن کریشز تھے. یہ 4-5 واقعات اس طرح کے تھے جس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں آتی تھی کہ یہ کرنا چاہیے, کمیونٹی لیول پہ والنٹیئرس کو اس لیول پہ پریپیئر کرنا چاہیے, حکومتی سطح پر مختلف اداروں کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ بلڈنگ سیفٹی کورس کو انشور کریں تاکہ ہماری یہ عمارات جہاں پہ آگ لگتی ہے وہاں پہ قیمتی جانوں کو بھی بچایا جائے اور املاک کو بھی بچایا جائے. والنٹیئرس کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ پیس ٹائم میں سیفٹی کے لیے پلانٹیشن ڈرائیو ہوگی, حادثات کے تدارک کے لیے اپنے فورمز پہ ہمارے ساتھ لنک کر کے اس کے تدارک کے لیے کام کریں. اس طرح کے مختلف واقعات ہیں, اور میں ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں تمام شہدائے پاکستان, جس افواج پاکستان کے بھی, ریسکیو کے بھی, ہیلتھ کیئر کے بھی, کووڈ کے دوران جنہوں نے بھی کام کیا, لیکن خاص کر کے دکھڑ پلازا کے ان شہداء کو جنہوں نے ہسٹری میں فائر فائٹنگ کی تاریخ ہی بدل دی. اس سے پہلے فائر فائٹنگ اکنالج نہیں ہوتی تھی پاکستان میں, اور دے ہیو سیٹ این ایگزامپل کہ اب ہم فائر سیفٹی کی بات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بلڈنگ سیفٹی کوڈز بنے پاکستان میں. پاکستان انجینئرنگ کونسل اور NDMA نے مل کے اس کو, جس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن تھا, وہ بنائے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے سیفٹی کلچر کو فروغ دیں اور اپنے لیے رہنے کے لیے اس ملک کو محفوظ سے محفوظ تر بنائیں. بہت بہت شکریہ دیبا شہناز صاحبہ, ترجمان ریسکیو 1122 پرائڈ آف پاکستان. آپ کو اعزاز بھی ملا, آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اپنے پرائڈ آف پاکستان کے حیثیت سے. اور سبینہ, ریسکیو 1122 نے جس طرح سے اپنی رسپیکٹ گین کی ہے اور بینگ پروفیشنل, خدا نخواستہ سڑک پہ چلتے ہوئے بھی اب اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی حالات ہیں کہ ہمیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے, خود مدد کی ضرورت ہے یا کسی کو مدد کی ضرورت ہے, تو ذہن میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے کہ 1122 ریسکیو سروس کو کال کر دی جائے. ان کے نمائندے
جائیں گے, ریسکیورز آئیں گے اور وہ اس صورتحال پر قابو بھی پا لیں گے. بالکل جی, اور ایسا ہی ہوتا ہے, بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. اور ابھی دیبا شہناز سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی. دیبا شہناز جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ جنوبی ایشیا کی پہلی سرٹیفائیڈ رکن ہیں جنہیں صدارتی ایوارڈ دیا گیا.